السلام علیکم ناظرین۔ صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جسے عام طور پر صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی خاندان کے بانی تھے۔ ایک کرد خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ مصر اور شام دونوں کے پہلے سلطان تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کی ایک اہم شخصیت صلاح الدین ایوبی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے لیونٹ میں صلیبی ریاستوں کے خلاف مسلم فوجی کوششوں کی قیادت کی۔ اپنی طاقت کے عروج پر ایوبی سلطنت مصر، شام، بالائی میسوپوٹیما، حجاز، یمن اور نوبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ، جو کہ زینگنڈ خاندان کا ایک جنرل تھا، صلاح الدین کو 1164 میں زینگنڈ حکمران نور الدین کے حکم پر فاطمی مصر بھیجا گیا۔ ان کا اصل مقصد شوار کو نوعمر فاطمی خلیفہ العدید کے وزیر کے طور پر بحال کرنے میں مدد کرنا تھا۔ اس کے بعد شرقو اور شاور کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس دوران صلاح الدین صلیبی حملوں کے خلاف اپنی فوجی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ العدید کے ساتھ اپنی ذاتی قربت کی وجہ سے فاطمی حکومت کی صفوں پر چڑھ گیا۔ شوار کے قتل ہونے اور 1169 میں شرقو کی موت کے بعد العدید نے صلاح الدین کو وزیر مقرر کیا۔ اپنے دور میں صلاح الدین ایک سنی مسلمان نے فاطمی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا شروع کیا۔ ناظرین اکرام، 1171 میں العدید کی موت کے بعد اس نے قاہرہ میں قائم اسماعیلی شیعہ مسلم فاطمی خلافت کو ختم کر دیا اور مصر کو بغداد میں قائم سنی عباسی خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ اگلے برسوں میں اس نے فلسطین میں صلیبیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کی، یمن کی کامیاب فتح کی ذمہ داری دی اور مصر میں فاطمی حامی بغاوتوں کو روکا۔ 1174 میں نور الدین کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد صلاح الدین نے شام پر اپنی فتح کا آغاز کیا اور اس کے گورنر کی درخواست پر پرامن طریقے سے دمشق میں داخل ہوا۔ ناظرین کرام، 1175 کے وسط میں صلاح الدین نے حما اور حمص کو فتح کر لیا تھا، جس نے دوسرے زنگید سرداروں کی دشمنی کو مدعو کیا، جو شام کی ریاستوں کے سرکاری حکمران تھے۔ اس کے بعد اس نے 1175 میں حما کے ہارنز کی جنگ میں زینگنڈوں کو شکست دی اور اس کے بعد عباسی خلیفہ المستدی نے اسے سلطان مصر اور شام کا اعلان کیا۔ ناظرین اکرام، صلاح الدین ایوبی نے شمالی شام اور بالائی میسوپوٹیما میں مزید فتوحات کا آغاز کیا۔ قاتلوں کی جانب سے اپنی جان کی 2 کوششوں سے بچتے ہوئے 1177 میں
مصر واپس آنے سے پہلے وہاں کے مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے 1182 تک صلاح الدین نے حلب پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی شام کی فتح مکمل کر لی تھی، لیکن موصل کے زگن گڑھ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ صلاح الدین ایوبی کی کمان میں ایوبی فوج نے 1187 میں حطین کی فیصلہ کن جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی، یروشلم پر قبضہ کیا اور لیونٹ میں مسلم فوجی تسلط کو دوبارہ قائم کیا۔ اگرچہ ناظرین کرام صلیبیوں کی بادشاہت یروشلم 13ویں صدی کے آخر تک برقرار رہی، لیکن 1187 میں شکست نے خطے میں مسلم طاقتوں کے خلاف عیسائی فوجی کوششوں میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ ناظرین کرام، صلاح الدین کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا۔ صلاح الدین نے اپنی ذاتی دولت کا بڑا حصہ اپنی رعایا کو دے دیا تھا۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔